بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کربلا کا واقعہ نہیں، یہ ضمیر کا مقدمہ ہے۔ یہ فقط ایک معرکہ نہیں، یہ ایک صدا ہے جو ہر دور کے انسان کو جھنجھوڑتی ہے۔ تم حق کے ساتھ کھڑے ہو یا خاموش تماشائی ہو۔ کربلا صرف تاریخ کا ایک ورق نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک سوال ہے۔ جب ظلم غالب ہو جائے، جب باطل کو تاج پہنا دیا جائے، جب امت کا ضمیر خاموش ہو جائے، تب کوئی تو ہوگا جو حق کے لیے کھڑا ہوگا، اور وہ حسین ہے۔ کربلا ایک میدان کا نام نہیں، یہ ضمیر کی عدالت ہے جس میں ہر دور کا انسان گواہ ہے۔ امام حسین جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، نہ تلوار کے زور پر خلافت چھیننے، نہ اقتدار کے لیے، بلکہ وہ امت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے نکلے تھے۔ فرمایا، میں فساد کے لیے نہیں نکلا، بلکہ امت محمد کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ آپ جانتے تھے کہ جب امت خاموش ہو جائے تو باطل جری ہو جاتا ہے، اور جب اہل حق چپ رہے تو یزید تخت پر بیٹھتا ہے۔ یزید کی مخالفت صرف اس لیے نہ تھی کہ وہ فاسق تھا، بلکہ اس لیے تھی کہ وہ دین کو تخت کا غلام بنانا چاہتا تھا، بیعت کو بزور شمشیر لینے کا آغاز کرنا چاہتا تھا، اور خلافت راشدہ کے عدل کو ملوکیت کے جبر میں بدل رہا تھا۔ یزید شراب نوش، فاسق و فاجر تھا۔ حسین کا قیام دراصل اس نظام کے خلاف تھا جو دین کو ریاستی مصلحت کے تابع کرنا چاہتا تھا۔ آج بھی اگر دین کو اقتدار کا غلام بنایا جا رہا ہو تو جان لو یزیدیت زندہ ہے۔ کوفہ نے امام کو ہزاروں خطوط لکھے، دعوت دی، وعدے کیے، مگر جب حسین پہنچے تو سناٹا تھا۔ یہ خاموشی، یہ بے حسی کربلا کا اصل المیہ تھا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ کوفہ صرف جغرافیہ نہیں، کوفہ ایک رویہ ہے جو آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اس لیے کہ ہم حق کو پہچانتے تو ہے مگر قربانی سے گھبراتے ہیں۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے، حج کو عمرے میں بدلا، پھر تنہا کربلا کی طرف چلے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ میں فتنہ نہیں ہوں، میں شہادت کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، حتیٰ کہ پانی تک بند ہو گیا، پھر بھی جنگ کی ابتدا نہیں کی۔ سید الشہداء وہ ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہے اور وہ اسے قتل کر دے۔ کیا ہم صرف گریہ کر کے حسین کے وفادار ہو گئے؟ نہیں، اگر ہم ظالم کے خلاف نہیں بولتے، اگر ہم دین کو دنیا پر قربان کرتے ہیں، اگر ہم باطل سے مصلحت کرتے ہیں، تو ہم بھی کوفی ہیں، چاہے آنکھوں میں آنسو ہی کیوں نہ ہو۔ آج کوئی یزید نامی شخص تخت پر نہیں، مگر یزیدی سوچ، اقتدار، ظلم، مفاد، دین کی تجارت سب باقی ہے، اور حسین کا پیغام بھی باقی ہے۔ اگر دین محمد اسی میں بچتا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں، تو اے تلوارو مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ کربلا آج بھی زندہ ہے، دلوں میں، معاشروں میں، ضمیروں میں، اور سوال آج بھی وہی ہے، تم حسین کے ساتھ ہو یا کوفہ کے خاموش تماشائیوں میں، یا تخت کے پجاریوں میں؟ یا اللہ ہمیں حسین کا شعور عطا فرما، ہمیں حق پر ڈٹ جانے کی ہمت دے، ہمیں باطل سے الگ رہنے کی جرأت عطا فرما، ہمارے دلوں کو کوفہ کے بے حسی سے پاک کر دے، اور ہمیں ایسے رہنما عطا فرما جو تیرے دین کے وفادار ہو، نہ کہ تخت کے وفادار۔ یاد رکھو، یزید تخت پر بیٹھا مگر رسوا ہوا، حسین سجدے میں گرے مگر سرخرو ہوئے۔